بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد۔ پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام کو آپ آج بھی پسند کریں گے۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے اسلامی حاکم کے بارے میں کہ اسلامی حاکم جب نظام حکومت کو چلانا چاہتا ہے اور اسلامی قوانین کو معاشرے میں نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر ایسی کچھ خصوصیات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ اس کے اندر وہ شعور اور وہ ولولہ اور وہ شجاعت پیدا ہو کہ وہ اسلامی قوانین کو نافذ کر سکیں۔ آج بھی ہم بات کریں گے ایسی ایک صفت اور خصلت پہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر اسلامی نظام کو چلانے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور ہر طرح کی بربریت، ظلم، اندھیرا، مشکلات اور دوسری چیزوں سے سامنا کرنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، بات کریں گے آج ہم شجاعت کی، بہادری کی، کہ ایسا شجاع اور بہادر حاکم ہونا چاہیے جو واقعی معنوں میں اسلامی تعلیمات میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے اور حسب معمول ہمارا ساتھ دیں گے مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے، ہر پروگرام کی طرح آج بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔ میں بھی شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، اور سب سے پہلے پروردگار کا کہ ایسے پروگرام کی توفیق حاصل۔ جی بالکل۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام مسلسل دیکھتے رہتے ہیں اور اس پروگرام کو بھی ہر پروگرام کی طرح آج بھی آپ پسند کریں گے، لیکن حسب معمول یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر خدمت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر سماج اور ہر حکومت کے لیے رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی سماج میں اسلامی حکومت ہو تو عقل کا تقاضا ہے کہ اس حکومت کی باغ ڈور ایسے ہاتھ میں ہو جو احکام اور اسلامی قوانین کو مکمل طور سے جانتا ہو۔ اب اگر امام معصوم لوگوں کے درمیان ہے تو وہ اس منصب کا حقیقی حقدار ہے، لیکن زمانہ غیبت میں معاشرے کی رہبری کی صلاحیت رکھنے والا فقیہ عادل اس مقام کا مستحق ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اسلامی قوانین اور احکام کو جاری کرنے والے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ 1، بہترین قانون شناس ہو۔ 2، قوانین اسلام کا بہترین مفسر ہو۔ 3، قوانین اسلام کا بہترین عالم اور نافذ کرنے والا ہو، اور کسی قسم کے اغراض و مقاصد کے تحت مخالفت کا قصد نہ رکھتا ہو۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، جیسا کہ میں نے اشارہ بھی کیا یہاں پہ، اور ہم آپ کے واقعی معنوں میں شکر گزار ہیں، خاص کر کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں، اور یہاں پہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا اور کافی ہمارے ناظرین فائدہ مند ہو رہے ہیں کہ ایک اسلامی حاکم کے صفات سے آپ ان کو آگاہ فرما رہے ہیں، نہ فقط اسلامی حاکم کے اندر بلکہ جیسے آپ نے تاکید بھی کی پچھلے پروگراموں میں بھی کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان صفات کو بطور احسن اور اچھی طریقے سے بروئے کار لانا ہوگا، اور ان کی طرف ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارے اندر بھی یہ صفات اور خصلتیں پیدا ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے شجاعت کے بارے میں کہ ایک حاکم اسلامی کے اندر شجاعت کس حد تک ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی طور پر پہلا نقطہ وہی پھر میں تاکید کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں کہ حاکم ایک بڑے پیمانے پر حاکم ہوتا ہے جو پورے نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، اور بڑے نظام کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے حد تک جو ہے مثلا ایک فیملی میں ایک انسان کو مثلا قرار دیا گیا ہے، اور ہر انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ دعا کرے۔ قرآن کہتا ہے ہر انسان یہ دعا کرے کہ پروردگارہ ہمیں کچھ متقین کی رہبری ہمارے ذریعے سے ہو رہی ہے، یعنی کچھ متقین کی ہدایت ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ، جہاں پر عباد الرحمن کی اور مومنین کی صفات بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر تمام صفات بیان کرتے کرتے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ عباد الرحمن کی ایک دعا ہمیشہ یہ ہوتی ہوگی،
اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے ہوں گے کہ وجعلنا للمتقین اماما، پروردگارہ ہمیں کچھ لوگوں کے لیے، کچھ متقین کے لیے وہ امامت عطا کر، یعنی کیا، یعنی ہمارے ذریعے سے کچھ انسانوں کی رہبری ہو جائے، کچھ انسانوں کی ہدایت ہو جائے، کچھ انسانوں تک جو ہے خیر پہنچ جائے. کہ البتہ اس کا سب سے بڑا مصداق وہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ائمہ علیہ السلام ہے. لیکن یہ ہر انسان کو قرآن کہتا ہے کہ دعا کرے، یعنی یہ دعا انسان کی جاری ہونا چاہیے، یہ دعا کرتا رہے، یہ آرزو کرتا رہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے آس پاس، اس کے دوستوں میں، اس کے احباب میں، اس کے گھر میں، اس کے کالج میں، کسی بھی ذریعے سے انسان تک جو ہے خیر پہنچے. تو خیر پہنچانے کی جس کو فکر ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اسی حد تک اس کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں کہ البتہ ایک عظیم حاکم اسلامی یہ صفات برجستہ طور پر پائے جاتے ہیں، جو واضح طور پر نظر بھی آتے ہیں کہ جو اصل حاکم اور جو اصل الہی حکومت کرنے والے انبیاء آئے ہیں، ائمہ آئے ہیں، ان کے اندر یہ صفات اس طریقے سے برجستہ ہیں کہ غیروں نے بھی ان ساری صفتوں کا اعتراف کیا، اور پوری زندگی ان کی کہ جو سب سے بڑا کام ایک ہے کہ انسان آ کر انبیاء کی اور اولیاء الہی کی، ائمہ علیہ السلام کی زندگی کا ایک مطالعہ کرے اور ان کی راہ پر چلنے والوں کی زندگی، تاکہ ملموس طور پر انسان دیکھ سکے، پہچان سکے جو ہماری زندگی میں گزرے ہیں عظیم شخصیتیں، یعنی ائمہ اور انبیاء کے بعد، اولیاء کے بعد جو بڑی شخصیتیں ہماری گزری، جو ان کی راہ پر چلے ہیں، ان کی زندگی پر ایک نگاہ کرے انسان اور دیکھے کہ واقعاً ان صفات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، تو وہ زندگی خود کے لیے بھی کتنی اچھی، کتنی حسین، کتنی خوبصورت، اور دوسروں کے لیے بھی کتنی زیادہ اطمینان بخش، کتنی حسین وہ زندگی رہی ہے. بہرحال ایک صفت جو ایک حاکم اسلامی میں، جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا بعض صفات کا، جو بہت زیادہ لازم ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے شجاعت. یعنی حکومت کے لیے ممکن ہے کہ ایک انسان فقط عالم بن کر اگر وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہو تو اتنی زیادہ اس کو شجاعت کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ اتنے بڑے اس کو فیصلے ممکن ہے نہ لینے ہوں. لیکن اگر ایک انسان حکومت کی منزل تک آیا ہے تو حکومت میں آ کر بڑے فیصلے انسان کو لینے پڑتے ہیں، اور بڑے فیصلے وہ بھی الہی منشا اور الہی قانون کے منشا کی بنیاد پر. ایک جملہ میں یہاں پر بیچ میں بریکٹ میں عرض کروں کہ اپنی حکومت کرنا، کسی ظالم انسان کا اگر حکومت کرنا، یا کسی بھی فرد کا جو ظالم نہ بھی ہو لیکن اپنے انداز سے، اپنے قانون سے حکومت کرنا چاہتا ہو، تو یہ حکومت کرنا انسان کے لیے بہت ہی آسان، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو انسان کو اچھا لگا اس نے آ کر اگر اچھا کرنا چاہتا ہے، یا جو اس کا دل چاہا اس نے آ کر حکم دیا اور حکومت چلانا شروع کر دیا. لیکن کچھ اصولوں کی بنیاد پر، کچھ پرنسپلز کی بنیاد پر، کچھ قانون کی بنیاد پر، وہ بھی الہی قانون کی بنیاد پر حکومت کرنا، یہ واقعاً ایک بہت ہی مشکل امر ہے. امیر المومنین علیہ السلام بار بار اس مطلب کی طرف توجہ بھی دلاتے رہیں کہ اگر خوف پروردگار نہ ہوتا، اگر تقویٰ نہ ہوتا، اگر دین کی باتیں نہ ہوتی، تو ہم بھی جانتے تھے کہ ادھن ناس، لوگ عام طور سے کہتے تھے کہ امیر المومنین کے مقابلے میں جو امیر شام ہوتا تھا بہت ساری ہوشیاری ہیں، بہت ساری چالاکی کے ذریعے سے بہت سارے مسائل پیدا کرتے تھے، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، امیر المومنین کی حکومت چھن رہی ہے. تو وہاں پر امیر المومنین کے سامنے جو اصلی مسئلہ، جو نہج البلاغہ میں 2 مرتبہ امام یہ مطلب موجود ہے، اور اس کے بلا امام نے نہیں معلوم کتنی مرتبہ فرمایا ہوگا کہ اگر کچھ اصول ہمارے سامنے نہ ہوتے، اگر خوف پروردگار ہمارے سامنے نہ ہوتا، اگر قانون الہی ہمارے سامنے نہ ہوتا، تو ہم بتا سکتے تھے لکنت ادھن الناس، بہت زیادہ ہوشیاری کی حکومت ہم بھی کر سکتے تھے، بہت کچھ ہم بھی کر سکتے تھے. لیکن نہیں، ایک صحیح نظام میں آ کر صحیح مقصد تک پہنچنے کے لیے صحیح راستوں کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے. یہ لازم ہے، حاکم اسلامی کے لیے لازم ہے کہ وہ صحیح مقصد تک اگر جانا چاہتا ہے تو وہ صحیح مقصد تک پہنچنا کسی بھی راستے سے نہیں جا سکتا، بلکہ انہی راستے سے کہ جو صحیح راستہ اور یہ ایک بنیادی یہ ایک بہت بنیادی مطلب ہے، بنیادی تعلیم ہے، جس کی طرف پہلے بھی اشارہ ایک حد تک ہوا ہے. خوب ایسے وقت میں صحیح فیصلہ لینے کے لیے واقعاً جو چیز لازم ہے وہ ہے، چونکہ انسان جو ہے غیر کوئی قانون نہ ہو، کوئی پرنسپل نہ ہو، تو کہیں دھوکہ کر سکتا ہے، کہیں فریب کے ذریعے اپنا کام چلا سکتا ہے، کہیں کچھ اور راستے اپنا سکتا ہے. لیکن جہاں نہیں، بالکل صحیح راستوں سے آگے بڑھنا ہے، تو وہاں پر بہت سارے فیصلے ایسے کرنے پڑتے ہیں جس کے لیے بہت زیادہ شجاعت درکار ہوتی ہے. مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے فیصلے، اتنے عظیم فیصلے کرنے پڑے، واقعاً اس کے لیے بہت ہی عظیم شجاعت کا مطلب صرف جنگ کرنا نہیں ہے، شجاعت کا مطلب صرف میدان جنگ میں کھڑا ہونا نہیں، البتہ اس اعتبار سے بھی رسول اللہ کی ذات بہت ہی عظیم تھی
کہ حتیٰ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب بہت تیز تلواریں چلتی تھیں اور نیزے سے نیزے ملتے تھے اور جنگیں شدید ہوتی تھیں، تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر، یعنی تمام اصحاب رسول اللہ کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر ہم جو ہے شجاعت اور ہمت لیتے تھے، یعنی یہ حالت رسول اللہ کی ہوتی تھی۔ وہ البتہ وہ اللہ سے جو رابطہ تھا اس کی بنیاد پر کہ جنگ بدر کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صبح جنگ بدر ہونے والی اور ایسی جنگ، لیکن رات میں رسول اللہ اس طریقے سے عبادت مشغول جیسے کچھ ہونے ہی والا نہیں ہے، جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ اطمینان کہ اس اطمینان کے پیچھے یعنی چند صفتیں ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں کہ اطمینان جب انسان میں شجاعت ہوتی ہے، یعنی اطمینان ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ شجاعت کے طور پر بھی آتا ہے۔ تو ممکن ہے بہت بڑے فیصلے کرنے پڑے، مثلا امیر المومنین کو بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑا خوارج کے ساتھ جنگ کرنا، کہ امیر المومنین کو میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھی۔ واقعاً بہت بڑی شجاعت چاہیے کہ جب کہا جائے کہ وہی لوگ کہ جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ جنگ کر رہے تھے، ہمارے لشکر میں تھے، ان کو ختم کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہ ان کو چھوڑا بھاگنے دیا جائے، ان کو ختم کر دیا ہے، چونکہ یہ فتنہ ہے۔ اور جب معاشرے میں کوئی آ کر اپنے لوگ بھی اگر فتنہ بننے لگے، دشمن کے لیے کہا کہ دشمن بھاگ رہا ہے تو چھوڑو، جانے دو، پیٹ پھیر رہا ہے تو جانے دو اس کو، تلوار اسلحہ ڈال رہا ہے تو چھوڑ دو، لیکن یہ جب فتنہ بن کر سامنے آئے تو جو اپنے لوگ تھے ان سے بھی کہا، ان کے لیے بھی کہا کہ ان کو مار ڈالو، ان کو ختم کر دو، ان سے کوئی بچنے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاشرے میں فتنہ بن کر آئے۔ فتنے کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑی شجاعت چاہیے، بہت بڑی جرات چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے روایت میں جو جملہ ہے، یہ خود امیر المومنین السلام سے روایت ہے کہ فرمایا کہ الشجاعۃ نصرۃ حاضرہ و فضیلۃ ظاہرہ۔ شجاعت جو ہے وہ بہت بڑی نصرت ہے، یعنی انسان بزدلی کی بنیاد پہ ممکن ہے بہت سارے فیصلے اپنی ذات کے لیے نہیں، ممکن ہے انسان بزدل ہو قوم کی وجہ سے بزدل ہو، یعنی اگر ہم یہ فیصلہ کریں گے تو قوم کو یہ نقصان ہو جائے گا، مثلا بہت کچھ لوگ مار دیے جائیں گے۔ مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ کرفیو لگایا گیا، ماشاء اللہ کوئی باہر سے نہیں نکل سکتا، تو نہیں، لازم ہے کہ سب باہر نکلیں۔ اس کے لیے شجاعت چاہیے، واقعی بہت جرات چاہیے۔ اس کا نتیجہ حتماً لازم ہے کہ 200-400 لوگ یا 2-4 ہزار لوگ ممکن ہے مار دیے جائیں، لیکن نگاہ میں کیا ہے؟ نگاہ میں اللہ کی حکومت، اس عالم اسلام کی عزت، ایک ملک کی عزت، ایک ظالمانہ نظام سے نجات پانا، ایک ظالمانہ نظام کو ہٹا کر ایک الہی نظام وہاں پر لانا، اور پورے عالم اسلام کے لیے ایک نمونہ بننا۔ اتنی ساری چیزیں اگر انسان کی نگاہ میں ہو تو ٹھیک ہے، وہاں پر اتنا بڑا فیصلہ انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ مثلا امیر المومنین السلام جب جا رہے ہیں جنگ صفین میں، تو خوب بہت سارے لوگ ممکن ہے مارے جائیں گے۔ امیر المومنین السلام وہاں پر اگر کیا کرتے، عام بہت سارے لوگ مشورہ بھی آ کرتے، یعنی بزدلانہ مشورہ یہ دے رہے تھے کہ جنگ نہ کی جائے اور جان جائے گی اور کیا ہوگا، یہ ہوگا۔ خوب ایک باطل نمونہ قائم ہو جاتا کہ امیر المومنین کی حکومت میں اس طرح کی نظام، ایک الگ ایسا سسٹم چل رہا ہے، حتماً اس میں جانے جائیں گے۔ ایسے جانے کے لیے ایسے بڑے فیصلے انسان کو کرنے پڑتے ہیں۔ لہٰذا شجاعت کے بالکل مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہی بزدلی ہوتی ہے، کہ بعض وقت انسان اپنی جان کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے بزدلی کے فیصلے کرتا ہے، لیکن وہ فیصلہ خود انہی لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یعنی بہت ساری جگہوں پر بیٹھے رہنا، خاموش رہنا، یہ سمجھ کے کہ اگر ہم یہاں پر اٹھیں گے تو ممکن ہے کہ کچھ انسان کو تکلیف پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جائے، معمولی منفعت کے لیے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، لیکن جب مصلحت بڑی ہو، مصلحت دین ہو، مصلحت قرآن ہو، مصلحت قانون خداوندی ہو، مصلحت انسان اور بشریت کی نجات ہو، تو وہاں پر بڑا فیصلہ انسان کو لینا پڑتا ہے۔ لہذا رہبروں میں لازم ہے کہ وہاں پر بڑے فیصلے لیں۔ وہ لوگ جو صرف بیٹھ کر گھر میں علم کی باتیں کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ ان کے اندر وہ جرات نہ پائی جاتی ہے کہ وہ آ کر یہ بھی فیصلہ لے سکے کہ نہیں، ایک وقت ممکن ہے 10-20 لوگوں کی جان دینی پڑے، 100-50 لوگوں کی جان دینی پڑے، ممکن 1000 لوگوں کی جان دینی پڑے۔ کس کے لیے؟ بڑے فیصلے کے لیے، یعنی صرف اپنے لیے نہیں بزدلی بلکہ دوسروں کے لیے بعض وقت بزدل ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم یہ فیصلہ لیں گے تو قوم کا کیا ہوگا، ملک کا کیا ہوگا۔ ملک کا ایک بڑی نگاہ سے دیکھا جائے درحقیقت نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا عراق میں بہت سارے فیصلے نہیں لیے گئے، ابھی عراق 35 سالوں سے لے کر کے اب تک شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے فیصلے لینا چاہے لیکن نہیں لیے جانے دیے گئے، مسائل پیدا ہوئے، امت تیار نہیں ہوئی، امت میں اتنی جرات نہیں تھی، شجاعت نہیں تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس وقت سے لے کر ابھی تک ملینوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انسان جو مارے گئے، ذلت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ
نہیں سب کچھ کیا ہوا بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا فیصلہ لینے کی جرأت اور شجاعت نہیں تھی جو لازم ہے ہمیشہ ہونا چاہیے. یا مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فیصلہ لیا سلمان رشدی کے بارے میں حکم دیا، یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، واقعی بہت بڑا. ایک ایسے حالات میں جب ابھی نظام ابھی بنیادیں مضبوط کر رہا ہے، ہر طرف سے حملہ ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے یا مالی اعتبار سے یا فوجی اعتبار سے یا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو ہے مدد کر رہی ہے، عراق سامنے حملہ کر رہا ہے، اسی مثلا ایک چیز اور چھیڑ دینا، کیا ہاں ساری دنیا کی دشمنی مول لینا کہ قتل کا حکم دینا. واقعی اس کے لیے بہت بڑی جرأت چاہیے کہ البتہ یہ جرأت پہلے سے تھی کہ اتنا بڑا قدم جو اٹھایا گیا انقلاب کے لیے، اس کے لیے بہت جرأت چاہیے تبھی قدم. ورنہ حوضے میں بیٹھا ہوا ایک انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے کمرے میں بیٹھ کے درس پڑھے گا، لیکن نہیں، جس کو جب فکر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جرأت و شجاعت بھی ہونا. حتیٰ اس زمانے میں امام خمینی نے یہ حکم دیا کہ اور یہ ایک شرعی مسئلہ بیان کیا اور حکم دیا کہ یہ قتل جو ہے واجب ہے، تو بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے مسئولین تھے، بڑے بڑے نظام کے ذمہ دار لوگ تھے اسی ملک میں، ذمہ دار ایران کے ذمہ دار بڑے بڑے لوگ آئے امام کے پاس اور آگے کہنے لگے کہ یہ فیصلہ بہت ہی مشکل فیصلہ، یہ فیصلہ بہت سخت ہے. وہ بھی ان حالات میں، ان حالات میں کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو. لوگ امام سنتے رہے کیا ہوگا کیا ہوگا اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا. یہاں تک بات ہے کہ مثلا پابندیاں لگیں گی، سیکشن لگیں گے، یہ ہوگا، اقتصادی مشکل ہوگی، ساری مشکل ہوگی. آخر میں کیا ممکن ایران چلا جائے، ممکن اصلا ایران ہاتھ سے نکل جائے، اصلا ایران نہ باقی. تو امام نے وہاں پہ وہی جرأت کا فیصلہ کیا، فرمایا کہ مگر قرار است ایران بے مانت. یعنی کیا یہ ہمیں طے کر، یعنی اس لیے بہت بڑی جرأت چاہیے کہ ہمارا کام ملک کی حفاظت کرنا نہیں ہے، ہمارا کام مکتب کی، آئیڈیالوجی کی، دین کی، اسلام کی، انبیاء کی محنتوں کی، ان سب کی حفاظت کرنا. بالکل بجا فرمانے. بہت بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے استفادہ کریں گے. ناظرین کرام، بہت ہی اہم چیز ہے شجاعت کی، جو حاکم اسلامی کی ایک عمدہ اور اہم صفت ہے. انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقفے کے بعد ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیک اور عادل حکمرانوں کے سلسلے میں فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دیا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، اور یہ طے ہے کہ تمام امور کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے. ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی قبلہ، یہ بہت ہی اہم نکات کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ یہ شجاعت کس حد تک ضروری ہے اور یعنی ایک حاکم کبھی بھی بڑے فیصلے نہیں لے سکتا اور دور کی مصلحتوں کو نہیں دیکھ سکتا اگر اس کے اندر بزدلی پائی جاتی ہے. ہم اپنی اس گفتگو کو بھی ایک روایتی سے شروع کریں تاکہ اس کی نورانیت بھی اپنی جگہ میں باقی ہے. پھر چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو وقت بچا ہوا ہے. یہ روایت بھی امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں اس لیے الحمدللہ موجود ہیں کہ امیر المومنین کو ایک اچھی فرصت تھی. بہت سارے رسول اللہ کی بھی حدیثیں بہت ساری ہیں، لیکن رسول اللہ کے ایک بہت زیادہ وقت جو ہے مکے میں لوگ اتنے لوگ تھے نہیں کہ وہ سن سکیں. یعنی ایک ایسے حالات میں گزرا. پھر مدینہ آنے کے بعد بھی ایک لمبی مدت ایسی گزری کہ جنگ کے حالات تھے، لوگوں میں اتنی آمادگی نہیں تھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطالب کی جو رسول اللہ نے امیر المومنین کو بیان کیا تھا، امیر المومنین کی زبان تھے. چونکہ واقعاً وہ جو امیر المومنین کی زبان سے جاری ہو رہا ہے وہ در حقیقت وہ ساری نورانیت ہے جو رسول اللہ نے منتقل کی ہے امیر المومنین کی ذات طرف، شہر علم سے جو باب علم طرف آیا ہے. امیر المومنین کا یہ کلام فرماتے ہیں لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاع والجبن مع الکذب. یعنی اسی کے ساتھ دو صفتوں کی اور بھی پہچان کرا رہے ہیں. امام فرماتے ہیں اگر اشیاء کو جدا جدا کیا جائے، الگ الگ کیا جائے، تو ان صفات کو اگر الگ الگ کیا جائے، اگر ان کو فرض کیا جائے مثلا انسان کی شکل میں، جیسے بعض چیزوں کو انسان کی شکل میں فرض کیا جاتا ہے، تو ہمیشہ جو ہے سچائی شجاعت کے ساتھ ہوگی اور بزدلی جھوٹ کے ساتھ ہوگی. یعنی بزدل انسان مجبور ہوتا ہے بار بار جھوٹ بولنے پر، یعنی حتیٰ
چونکہ ایک جھوٹ بولتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تیسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اللہ سے جھوٹ بولتا ہے، خود سے جھوٹ بولتا ہے، گھر والوں سے جھوٹ بولتا ہے. خوب یہ ایک حدیث کے طور پر ہم نے نمونہ پیش کیا. البتہ اور بھی حدیثیں ہیں. مثلا فرمایا امیر المومنین کہ لا اشجع من اللبیب، عقل مند انسان سے بڑھ کر کوئی جو ہے شجاع نہیں ہوتا. یعنی شجاعت صرف قوت بازو کا نام. یہ ابو علی سینا کا جملہ بہت مشہور ہے کہ قوت بازو کا نام جو ہے شجاعت نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام شجاعت ہے، یعنی واقعاً شجاعت ہے. اور اصل شجاعت وہی ہے کہ یعنی جہاں پر نفس کچھ چاہ رہا ہو، نفس چھوٹے فیصلے لینا چاہ رہا ہو، نفس ڈرا ہوا ہو، نفس گھبرایا ہوا ہو، وہاں پر آ کر ایک صحیح فیصلہ لیا جائے. قرآن نے ایک جو آیت پیش کی اس سے یہ استفادہ کیا سکتا ہے کہ جب نبی سے کہا گیا، لوگوں نے آ کر نبی سے، وقت کے نبی سے تقاضا کیا کہ حاکم چاہیے، سپہ سالار چاہیے، ہمیں جنگ کرنا ہے، ہمیں ظالموں سے جنگ کرنا ہے. وہاں پر جناب طالوت کو انہوں نے سپہ سالار بنایا تو وہاں پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جوان ہے، یہ بچہ ہے، یہ نوجوان ہے اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور دولت نہیں ہے. تو وہاں پر ایک معیار قرآن نے دیا کہ نہیں، زادہ بسطتاً فی العلم والجسم. دو چیزیں، ایک علم یعنی وہی بصیرت جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی بصیرت ہے، نگاہ ہے، بیداری ہے. دوسری ہے کہ طاقت ہے، کہ یہ طاقت سے مراد فقط جسمانی طاقت نہیں ہے بلکہ واقعاً جو ہے وہ شجاعت ہونا، جو ایک حاکم میں جو شجاعت ہونا لازم ہے وہ ہے. تو یہاں پہ ہم نمونے پیش کر رہے تھے کہ یعنی ایک ایسے دور میں، ایک مشکل دور میں بہت بڑے فیصلے انسان کو لینے پڑتے ہیں. حاکم کو بڑے فیصلے ممکن ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر شاید احساس نہ کر پائیں، یعنی واقعاً ممکن نہیں بلکہ واقعاً جو ہے ہم جیسے لوگ بیٹھ کر وہ احساس نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ جب ایک بڑے مقام پر ہوتے ہوئے ایک بڑے حاکم کو جو بڑا فیصلہ لینا پڑے. مثلا رسول اللہ نے کیا فیصلے لیے ہیں کس دور میں، کافروں کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں کتنے بڑے بڑے اس زمانے میں فیصلے لیے، مشرکین کے مقابلے میں امیر المومنین نے اتنے بڑے جو فیصلے لیے. ممکن ہے ہمارے جیسے انسان، جیسے ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ نہیں سمجھ پائے، بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پائے. ممکن ہے کہ ہم بھی یہاں بیٹھ کر اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ نہ ہو پائیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت سارے فیصلے ابھی تک بہت سارے لوگوں کو سمجھنا مشکل ہے، واقعا سمجھنا مشکل ہے کہ جو اپنے آپ کو اس معیار پر نہیں پہنچا پاتے. کم سے کم انسان کو وہاں دیکھے کہ ایک ایسی جگہ پر کم سے کم سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نتیجے کے ذریعے سے انسان سمجھے. یعنی حقیقتاً شاید ہمیں سب سمجھ میں نہ آئے لیکن نتیجے کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے. جیسے امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ قتل لازم ہے، خوب ممکن ہے واقعاً بہت کچھ اور بہت کچھ ہوا، یعنی یہ نہیں کہ صرف ہو جاتا، بہت کچھ ہوا لیکن اتنا شجاعانہ فیصلہ کرنا پڑا اس لیے کہ یا مثلا امام نے کہا باہر نکلنے کا حکم دیا، خواتین بچے سب نکلے. آیت اللہ تعلقانی جو خود ایک آیت اللہ تھے، ایک فقیہ تھے، ان کا خود یہ بیان ہے کہ میں بار بار امام خمینی کو فون کر رہا تھا کیا ہو جائے گا، جانیں چلی جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور وہیں پر اگر یہ فیصلہ نہ کرتے، آخر میں امام خمینی کے جملہ کہنا پڑا کہ کریں گے یہ بیان جو ان کی طرف سے نقل کیا، اگر میں یہ کہوں کہ میری بات نہیں ہے تو وہاں پر ان کے ہاتھ لرزنے لگے. انہوں نے فون اٹھا کے رکھ دیا اور سمجھے کہ نہیں، یہ جرات کا فیصلہ جو ہے اس کے پیچھے کوئی اور مدد ہے، کوئی غیبی مدد جس کی بنیاد پر واقعاً جو ہے اتنے بڑے جرات کے فیصلے. یا مثلا رہبر انقلاب کی زندگی ہم دیکھتے ہیں بعض مسائل میں کھل کر اس طرح، مثلا شیعت کے اعتبار سے بہت سارے مسائل ہمارے درمیان میں ایسے جس سے شیعت کا صحیح چہرہ لوگوں تک نہیں جا رہا ہے. صحیح. اور ایک بہت بڑی کوشش ابھی یہی کی جا رہی بڑے پیمانے پر، اپنے اندر بھی لوگ ایسے موجود ہیں، باہر بھی. جس طرح ایک بڑی کوشش یہ ہے کہ اسلام کے چہرے کو خراب کریں، بہت سارے پورا چال چلی گئی، پوری سازشیں کی گئی اسلام کے چہرے کو خراب کرنا اور تفرقہ پیدا کرنا. اسے شیعت کے درمیان میں ایک بڑی کوشش چل رہی ہے کہ شیعت کے چہرے کو خراب کرنا اور شیعوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنا. خوب اس چہرے کی حفاظت کرنے کے لیے رہبر انقلاب کے بہت ہی بڑا، یعنی واقعاً اس کے لیے بہت ہی جرات اور شجاعت چاہیے. یعنی بند لفظوں میں بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، بہت سارے، اور یہ محترم ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ حرام ہے. یہ بالکل بند لفظوں میں ہر ایک نے کھل یہ بیان کیا. بالکل. لیکن آ کر معین کرنا کہ نہیں ایک عمل جو ہم مثلا ممکن ہے کہ شیعت کے نام پر، ممکن عزاداری کے نام پر، ممکن حسینیت کے نام پہ کر رہے ہو، لیکن اس سے خود حسینیت کو نقصان پہنچ رہا ہو، خود عزاداری کو نقصان پہنچ رہا ہو، خود شیعت کو نقصان پہنچ رہا ہو، خود اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو. خوب یہاں پر آ کر واضح طور پر ایسے مسائل کو بیان کرنا، یا اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں سامنے بار بار نظر آتی ہیں. خوب اس کے لیے واقعی بہت شجاعت چاہیے، وہ جرات چاہیے انسان نے کہ جو آ کر ہر وہ چیز کی جو جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے اسے کھل کر واضح طور پر لوگوں کے لیے بیان کریں، کہ یہ لازم ہوتا ہے. اسی لیے
آج اگر ہم دیکھیں تو یہی فقدان ہے ہمارے جو عالم اسلام کا المیہ جو ہے، سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ بزدلی ہے، شجاعت کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے ہر طرف سے. مثلا دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، یا جو ہے وہ یا دنیا جو ہے ٹیررسٹ ہے 2001 میں، یا جو ہے ٹیررسٹ کے مقابلے میں کرنے والی دنیا. وہاں پر آ کر رہبر نے پوری جرأت، یعنی کسی میں جرأت نہیں، واقعاً کسی میں جرأت نہیں، اور وہاں پر ایک لفظ بولے. وہاں پر آ کر رہبر نے پوری جرأت کے ساتھ یہ بتایا کہ نہیں، یہ جو تقسیم کی گئی ہے وہ باطل تقسیم کی گئی، چونکہ وہ خود ٹیررسٹ لوگوں نے آ کر ٹیررسٹ لوگوں کا مقابلہ کرنا شروع کیا. وہاں پر واقعاً جرأت چاہیے، چونکہ لوگوں کی سمپتھی اور لوگوں کی جو ہے وہ ہمدردی لوگوں کو جذب ہو گئی تھی، اور اتنے سارے لوگ مارے گئے تھے جس کی بنیاد پر کسی میں جرأت پیدا نہیں، اور اگر کہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر آ کر نہیں، یہ خود ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. تو نہ اس ظالم کے ساتھ ہم ہو سکتے ہیں، نہ اس ظالم کے ساتھ ہو سکتے ہیں، دونوں ظالم ہیں. نہ جو ہے امریکہ جیسے ظالم کے ساتھ ہو سکتے ہیں، نہ طالبان جیسے ظالم کے ساتھ ہو سکتے ہیں، دونوں ظلم کر رہے ہیں. وہاں پر ایک تو پہلی چیز ایک شجاعت چاہیے کہ جو اگر آدمی واضح طور پر بیان کرے کہ نہیں دونوں باطل ہیں، دونوں غلط ہیں، دونوں ظلم ہیں، بلکہ تیسرا راستہ صحیح راستہ ہی ہے. خوب اس طرح کے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جو اگر کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے بھائی کچھ چیزیں ہیں کہ جو لازم ہے، دور اندیشی لازم ہے انسان میں، یعنی شجاعت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک روایت میں کہا گیا کہ آفت الشجاعت اضاعت الحزم. شجاعت کی آفت اور شجاعت کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ کہ انسان میں دور اندیشی نہ ہو. یعنی واقعاً جو شجاعت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، ڈر جاتے ہیں لوگ. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. جیسا میں نے پہلے یہ اپنی جان کے لیے نہیں ڈرتے، اپنی جان سے گزرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں جو کچھ ہو جائے، لیکن دوسری مصلحتیں ان کے سامنے، چھوٹی چھوٹی مصلحتیں آ جاتی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کی بنیاد پر بڑی بڑی مصلحتوں کو قربان کر دیتے ہیں. یہاں پر وہ بصیرت، وہ دور اندیشی لازم ہے کہ جہاں پر آ کر پہلے انسان آ کر دیکھے کہ بڑی مصلحتوں کے لیے چھوٹی قربانیاں ہمیں دینی پڑیں گی، چاہے حتی جان کی قربانی دینی پڑے، چاہے اپنی چاہے دوسروں کی قربانی دینی پڑے، لیکن بڑی مصلحت کے لیے. پھر اس نتیجے تک پہنچنے کے بعد پھر یہ لازم ہے کہ اتنی جرات اور شجاعت کا فیصلہ بھی وہ کر سکے کہ ہاں اتنی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. یہ دور اندیشی بہت اہم نقطہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ملکی یا قومی اس مصلحت کو بڑی مصلحت سمجھ بیٹھتا ہے، یعنی وہی اسلام کے مقابلے میں، لیکن اسلامی مصلحت کو مثلا دور کر دیتا ہے. حتماً رہبر کو یہی، یعنی ایک اسلامی، ایک صحیح اسلامی. ابھی بہت سارے ملک کے لوگ یہی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اسلامی رہبر ہیں. اسلامی رہبر کو نگاہ میں سب سے بڑی چیز جو ہونی چاہیے وہ اسلام کی مصلحت ہونا چاہیے، دین کی مصلحت ہونا چاہیے، حق کی مصلحت ہونا چاہیے. سب سے عظیم چیز اس کی نگاہ میں کیا ہونا چاہیے؟ حق کی مصلحت اور انسان کا مستقبل اور انسانیت کے مستقبل. عام طور سے مشکل اسی لیے پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جو منفعت پسند حاکم ہیں وہ صرف اپنی مصلحت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب کو قربان کر دیں گے، قوم کو قربان کر دیں گے، قوم کو ذلیل کر دیں گے، قوم کو رسوا کر دیں گے. رسوا کر رہے ہیں، عرب ملکوں کو رسوا کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں کو رسوا کر رہے ہیں، صرف اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی مصلحت کو بچانے کے لیے. جو لوگ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، یعنی اپنی ذات سے باہر نکلتے ہیں، وہ آ کر وہاں پہ اٹک جاتے ہیں کیا کہ قوم کی مصلحت ہے، ملک کی مصلحت ہے، یہ مصلحت ہے، وہ مصلحت ہے. ان ساری مصلحتوں میں اس طرح اپنے آپ کو اٹکا لیتے ہیں کہ پھر دین کی مصلحت کا کیا ہوا، حق کی مصلحت کا کیا ہوا، انسانیت کی مصلحت کا کیا ہوا، انسان کے مستقبل کا کیا ہوا، حتی خود اپنی قوم کے مستقبل کا کیا ہوا، قوم کی عزت کا کیا ہوا. قوم ذلیل ہوتی رہے، قوم کی ذلت کو خرید لیتے ہیں کیا، تھوڑی سی چیزوں کے لیے. تو یہ وہی یہاں پہ وہی بڑے فیصلے، یعنی وہ شجاعت نہیں ہوتی انسان میں کہ جہاں پر بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں جو حاکم اسلامی میں بہرحال لازم ہے. اور الحمدللہ ہمارے سامنے ایسے بہت عظیم نمونے موجود ہیں انبیاء کے اور ائمہ کے اور رہبران اسلامی کے، جنہوں نے یہ شجاعت دکھائی ہے، اور یہ شجاعت انشاءاللہ ہمارے سامنے بھی رہے تو بہت سارے مسائل ہمارے حل سے. بہت بہت شکریہ جناب مولانا صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں اور کافی استفادہ ہم نے کیا. چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، یہیں پہ آپ سے ہوں اس پروگرام کا اور جو یہاں پر کام کرنے والے تمام لوگوں کا کہ یہ پروگرام. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، ابھی آپ گفتگو سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے پروگرام کو کہ کس طرح سے مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ نے اس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک حقیقی اسلامی حاکم کے اندر شجاعت ہونی چاہیے، اور جتنی شجاعت اس کے اندر ہوگی اسی اعتبار سے وہ بڑے فیصلے لے سکتا ہے. اور سب سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ انسان اسلامی اور مکتب اور آئیڈیالوجی کی مصلحت کو نظر میں رکھے اور
حق کا ساتھ دے. حق کا ساتھ دینے کے لیے اس کے اندر شجاعت ہونی چاہیے, اور شجاعت حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر دور اندیشی ہونی چاہیے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ایسے رہبر اور ایسے حاکم کے ہم پیرو بنے جو واقعی معنوں میں آج عالم اسلام کے اندر موجود بھی ہے اور نمونے بھی پائے جاتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہم سب کو ایسے رہبروں کی, ایسے اماموں کی, ایسے قائدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا کرے. الہی آمین. مجھے اجازت دیجیے چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. اجازت, خدا حافظ.